اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری سوچ اتنی زیادہ فوجی کیوں ہو چکی، ہم اتنے ملٹرائزڈ کیوں ہو چکے؟ اگر کسی کو شک ہے تو آئیے چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے ٹینک، گھوڑے، میزائل اور جہاز چوکوں اور شاہراہوں پر کھڑے ہیں، اتنے تو بہت سارے ایڈوانس ملکوں کے پاس شاید ٹوٹل بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس کی فوج اقوام متحدہ کے ہر جھگڑے میں استعمال ہوتی ہے۔ جب دنیا کے ممالک اپنی اکانومی، اپنے علم، اپنے سٹیچر پر دنیا کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ہم جھگڑوں کی مینجمنٹ پر مشغول ہیں اور خوش ہیں۔ وہ تو پنجاب پولیس بھی کرتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی قومی نمائش ہتھیاروں کے بارے میں ہے۔ دنیا اسلحے سے اربوں روپے کماتی ہے، لیکن مجال ہے جو کسی کو پتہ بھی پڑ جائے کہ کس ملک نے کیا ویپن ڈیل کی ہے۔ اور پھر ابھی ختم ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کو ہی دیکھ لیں، وہ کھیل جس کے لیے اگر صرف لیاری میں تھوڑی سی محنت کر لیں تو ورلڈ لیول کی ٹیم نکل سکتی ہے، وہاں ہمارا ملک اس بات پر خوش تھا کہ اسے ورلڈ کپ کی چوکیداری ملی ہے۔ ہماری فوج نے وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ کی بہتری کے لیے جتنی کوششیں کیں اور وقت دیا، اس کا 50% بھی وزارت تعلیم کو دیا ہوتا تو یہ ملک تعلیم یافتہ ہو چکا ہوتا۔ ہم مڈل ایسٹ میں، یورپ میں مزدور، ٹیکسی ڈرائیور، ویٹر، مستری اور لیبر نہیں، سافٹ ویئر انجینئر، ڈاکٹرز اور ٹیکنیکلی سکلڈ لیبر بھیجتے تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ لیکن ہماری فوجی سوچ نے اس ملک بلکہ اس امت کو بے بسی کی دردناک تصویر بنا دیا ہے۔ آئیے اسے امت کے لیول پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، تاکہ بات ذرا سمجھ آ جائے۔ اسلام جس زمانے میں آیا وہ تلوار اور فتوحات کا دور تھا۔ جس نے جو علاقہ فتح کیا وہ اس کا۔ روم اور کسرا یہی کر رہے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس لیے اس دور کے نامور لوگوں میں حضرت علی، حمزہ، خالد بن ولید، عبید اللہ بن جراح، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام آتے ہیں۔ بعد میں موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور ان کے بعد صلاح الدین ایوبی، غزنوی اور فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح اور بہت سارے کمانڈرز۔ لیکن پھر 15ویں صدی کے وسط میں یورپ میں آنے والے پرنٹر نے انہی کتابوں کو بنیاد بنا کر جو عباسی دور کے مسلمانوں نے تصنیف کی تھیں، یورپ کو بدل ڈالا۔ یورپ اس علمی انقلاب کی بنیاد پر 14ویں اور 15ویں صدی میں دنیا فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔ بعد میں اسی علم نے انڈسٹریل ریولوشن کو جنم دیا۔ انڈسٹریل ریولوشن نے یورپی قوموں کو طاقت دی اور یوں 17ویں 18ویں صدی میں یورپ پوری دنیا پر چھا گیا، سوائے ترکوں کی عثمانیہ سلطنت کے، اور وہ عثمانیہ سلطنت جو اس وقت بھی صرف تلوار لیے بیٹھی تھی۔ اس سلطنت کو بعد میں ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ نے مڈل ایسٹ کی بندر بانٹ میں سالگرہ کے کیک کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیخوں کے خاندانوں میں بانٹ دیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر قائم ہوا، اقوام متحدہ بنی۔ انڈسٹریل ریولوشن 2 نے دنیا کو ڈومینیٹ کیا، پھر IT کا دور آیا، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 5G پہنچ چکے۔ لیکن ہم مسلمان ادھر ہی کھڑے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہاتھی یا امرود سنڈروم کا شکار ہو چکے۔ ہم یہ بھول گئے کہ خالد بن ولید کے بغیر کسی صورت گزارا نہیں، لیکن ہر دور کا ایک اپنا خالد بن ولید ہوتا ہے۔ مسلمہ کذاب اور کیسر و کسرا کے مقابل ہمارا خالد بن ولید تگڑا تھا، اس لیے مسلمان جیتے۔ لیکن پھر تاتاری جو صرف گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہی آئے تھے، وہاں ہمارا خالد بن ولید تگڑا نہیں تھا، ہم ہار گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ہر چیز کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کی۔ 14ویں 15ویں صدی کے علمی انقلاب میں ہم نے تلوار والے خالد بن ولید کو لانچ کرنے کی کوشش کی۔ پھر انڈسٹریل ریولوشن میں تلوار والے خالد بن ولید کو ڈھونڈا گیا۔ پھر IT کے ریولوشن میں اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 5G کے دور میں ہم پھر تلوار والے خالد بن ولید کو ہی پکار رہے ہیں، جبکہ ویسٹ اور باقی قوموں نے نئے دور کے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد لانچ کر رکھے ہیں۔ ہمارے محسن اعظم نے بتایا تھا کہ مومن اہل بصیرت ہوتا ہے۔ اہل بصیرت اسے کہتے ہیں جو فیوچر کو دیکھے، اور ہم تو جیسے بصیرت سے ہی حالت جنگ میں ہیں۔ آج جب ملکوں کی سرحدیں مستقل ہو چکی تو جنگ افکار، آئیڈیاز اور انوویشن کی ہے، دل اور دماغ کی ہے، اعلیٰ اقدار اور کردار کی ہے، اور ان سب چیلنجز پر ہمارا جواب ایک ہی ہے، ہماری فوج تیار ہے۔ اس بصیرت و کردار پر تو ایک باقاعدہ
نوحہ بنتا ہے، پاکستان کا نوحہ، امت مسلمہ کا نوحہ اور ہم سب کا مشترک کا نوحہ۔ لب پہ کسی اجڑی ہوئی جاگیر کا ماتم، ہر لفظ میرا حلقۂ زنجیر کا ماتم، جب سے ہوا معلوم کہ یہ چاند ہے پتھر، کرتا ہوں میں اب چاند کی تسخیر کا ماتم، کرتا ہوں میں اب چاند کی تسخیر کا ماتم۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔